بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کی نزاکتوں اور عشقی چیرہ دستیوں کو علوم و فنون کے ماہر، عاشق کامل اور شاعر بے بدل حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی چابک دستی، مشاقی اور نفاست کے ساتھ ایک ہی شعر میں اس طرح سمو دیا ہے کہ اسے پڑھ کر طبیعت عش کر اٹھتی ہے اور بے اختیار زبان پر تحسین و آفرین آ جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، علم و ادب کی دنیا کا یہ شاہکار شعر آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ برکف جام شریعت، برکف سندان عشق، ایک ہاتھ میں شریعت کا نرم و نازک سا شیشے جیسا نازک جام ہے اور دوسرے ہاتھ میں عشقی آہرن ہے۔ آہرن آپ جانتے ہیں کہ لوہے کے ایک چوکور ٹکڑے کو کہتے ہیں جو بڑا بھاری اور وزنی ہوتا ہے اور اس کے اوپر رکھ کر لوہے کو کوٹا جاتا ہے اور ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جاتی ہیں، لیکن آہرن پھر بھی ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، جیسے ثابت ہوا کہ وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ تو نازک سے شیشے کو، شریعت کا جو نازک سا شیشہ ہے اسے اور عشق سخت ترین لوہے کی آہرن کو اکٹھا رکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ بہت بڑی مہارت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں برکف جام شریعت، برکف سندان عشق، ایک ہاتھ میں شیشے جیسا نرم و نازک شریعت کا جام ہے اور دوسرے ہاتھ میں عشقی لوہے جیسی سخت بھاری بھرکم آہرن ہے۔ ہر کس و ناقص نداند، جام و سنداں باختن، ہر ایک شخص یہ نہیں جانتا کہ شریعت کے جام کو اور عشقی آہرن کو کیسے اکٹھا رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو عشق سے محروم ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عشق کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کے جام کو کرچی کرچی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے لیے بڑی مہارت، قابلیت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور عنایات کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہر ایک کا کام نہیں کہ وہ شریعت کے نازک جام کو اور عشق کی لوہے جیسی سخت آہرن کو اکٹھا رکھ سکے۔ یوں سمجھیے کہ شیشے کا نفیس جام اپنی نزاکت کی وجہ سے احتیاط کے ساتھ رکھے جانے کا تقاضا کرتا ہے، چہ جائے کہ اسے سخت ترین لوہے کی آہرن کے ساتھ رکھا جائے، کیونکہ وہ تو ہلکی سی چیز کی ہلکی سی ضرب بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور آہرن کے ساتھ اگر وہ ٹکرا گیا تو پھر چکنا چور ہو جائے گا، اس کے ٹکڑے بھی گنے نہیں جا سکیں گے۔ اکثر عشق دعوے دار عشق کے پہلے ہی وار میں اپنی برداشت اور حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں، ان پر جذب و مستی کی کیفیات طاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں،
ان کا جام شریعت چکنا چور ہو جاتا ہے، کیونکہ شراب وصل ظرف کے مطابق دی جاتی ہے۔ اکثر ایسے ہوتے ہیں جو ایک جرعہ یعنی ایک گھونٹ شراب وصل کا پینے کے بعد اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، بلکہ اپنا آپ ہی گنوا بیٹھتے ہیں۔ محبوب کے انوار و تجلیات کی ایک جھلک دیکھ کر ہی جان سے گزر جاتے ہیں اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ مردان غازی ہیں، بلند حوصلہ، باہمت اور استقلال کے پہاڑ۔ ان کی بلند ہمتی اور عالی مرتبت ایسی ہے کہ وہ ایک گھونٹ تو کیا پورا جام پی جاتے ہیں، بلکہ دریا و سمندر پی جاتے ہیں، لیکن ان کی تشنگی ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے ہاتھ سے عقل و ہوش کا دامن چھوٹتا ہے۔ سید السالکین، امام العاشقین، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، فرید العصر، حضرت علامہ ابو النصر پیر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایسی عظیم اور عالی مرتبت شخصیات میں سے تھے جنہوں نے عمر بھر شریعت کے نازک جام کو اور عشق کی لوہے جیسی سخت ترین آہرن کو ساتھ ساتھ رکھا، اور نہ شریعت کے جام کو کوئی ٹھیس پہنچنے دی اور نہ ہی عشق میں کمی واقع ہونے دی۔ اس ناچیز کو بھی ان سے بیعت کا شرف حاصل ہے، اور انہی کی عنایات سے اور انہی کے کرم سے مجھے یہ اعزاز عطا ہوا ہے کہ ان کے فرمانے سے آج میں بھی فریدی کہلاتا ہوں، یعنی حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ہم سب جتنے بھی ان کے مرید ہیں حضرت پیر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وہ فریدی کہلاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عقل اور عشق دونوں کو جامع تھے۔ ناظرین، یہ ذہن میں رہے کہ وہ عقل جو عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہو، گمراہی اور بے دینی ہے، کیونکہ محض عقل سے ستاروں کی راہیں تو معلوم کی جا سکتی ہیں، چاند تک پہنچا جا سکتا ہے، اور محیر العقول حیران کر دینے والی سائنسی ایجادات کی جا سکتی ہیں، مگر دل کے اندھیروں کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ستاروں کی گزرگاہیں تو سائنسدانوں نے ڈھونڈ لیں، چاند تک بھی پہنچ گئے، اور بے شمار سائنسی ایجادات کر لیں جس سے زندگی میں بڑی آسانیاں ہو گئیں، لیکن دل کی دنیا ویسی کی ویسی تاریک رہی، اور دل اللہ تعالیٰ کے
انوار و تجلیات سے محروم رہے۔ تو ناظرین کرام، ایسا عشق جس میں عقل باقی نہ رہے اور شریعت مطہرہ کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، اسے جذب کہتے ہیں۔ لہٰذا بغیر عشق شریعت اور بغیر شریعت کے عشق، ان دونوں میں افراط و تفریط ہے۔ یعنی شریعت عشق کے ساتھ ہونی چاہیے یا عشق شریعت کے ساتھ ہونا چاہیے، دونوں کو بڑی مہارت کے ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے، تب انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ تو حضرت قبلہ بابا جی پیر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم ظاہریہ کے طلبگاروں کی علمی پیاس بھی بجھاتے رہے، قرآن و حدیث کا درس دیتے رہے، اور اسی طرح بہت ساری تحریر آپ کی مختلف کتابوں کی شکل میں موجود ہیں، جو راہ ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں بڑے بڑے علمی مسائل کو حل فرمایا، لاجواب استدلال پیش فرمائے، اور ایسے علمی نکات اور ایسے انکشافات فرمائے کہ جو اب تک اہل علم کے اکثر نظروں سے بھی پوشیدہ تھے۔ یعنی اکثر اہل علم بھی ایسے ہیں کہ جو ان نکات اور انکشافات تک نہیں پہنچے ہوں گے، تو عام شخص کی تو بات ہی کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے سالکین اور عارفین کو فیض یاب کیا اور قرب الہی کی منزلیں طے کرنے میں ان کی رہنمائی فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در پر خالی دامن آتے تھے اور جھولیاں بھر کر جاتے تھے۔ حاجت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، سب کی حاجتیں پوری ہوتی تھیں۔ آپ کی بارگاہ میں گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی تھی اور وہ راہ ہدایت پر آ جاتے تھے۔ بعض خوش نصیب تو ایسے بھی تھے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت سے علم و فضل کے کمال کو پہنچے، اور بعض ایسے بلند رتبہ ہوئے کہ ولایت کے درجات تک پہنچ گئے۔ ان کے حجابات اٹھ جاتے تھے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور انہیں پاکستان ہی میں دکھا دیا جاتا تھا کہ یہ مکہ معظمہ ہے اور یہ مدینہ منورہ ہے۔ تو آپ نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے متعلق بتایا بھی، اور پھر آپ نے اپنی نظر عنایت کے ذریعے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دکھایا بھی۔ مجھے بھی برسوں سے یہ آرزو تھی کہ کوئی ایسا پیر کامل ملے جو میرے نفس کے سرکش گھوڑے کو لگام دے، مجھے ہدایت کی راہ پر چلائے اور مجھے سیدھے راستے سے بھٹکنے نہ دے، اور مجھے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب تک پہنچائے۔ کوئی سب حجاب اٹھا دے، مجھے یہاں ہی سے دکھا دے۔ کوئی سب حجاب اٹھا دے، مجھے یہاں ہی سے دکھا دے۔ یہ نجف، یہ کربلا ہے، یہ ہے مکہ اور مدینہ۔ آمین۔ تو ناظرین کرام، میں کس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی
بارگاہ اقدس تک پہنچا اور کس طرح آپ کی بیعت سے مشرف ہوا، یہ سب کچھ آپ دوسرے حصے میں یعنی اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔